السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کہ لوگ پرسنل بھی پوچھتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں، تو ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں، ہم معلومات کریں گے مفتی صاحب سے. اور لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں، اور جیسے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، کافی سارے سوال ہیں. کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو اور انجیکشن کی ضرورت پڑ جائے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کی اجازت ہے. اور صرف انجیکشن ہی نہیں، اگر کسی کو اور زیادہ پریشانی ہو اور ڈاکٹر گلوکوز لگوانے کی تجویز کر دے تو گلوکوز بھی چڑھوا سکتے ہیں. لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ گلوکوز یہ اس کے لیے اجازت ہے جو بیمار ہو. ایسا نہیں کہ آدمی شوقی ہے، تھوڑے بہت طبیعت خراب ہو کسی کی، لوز موشن ایک آدھ بار اور جا کر گلوکوز چڑھوا دے طاقت کے لیے، تو طاقت کے لیے نہیں. اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو پھر گلوکوز چڑھوا سکتے ہیں، انجیکشن لگا سکتے ہیں، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ آپ کا برقرار رہے گا، روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جزاک اللہ. مفتی صاحب آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو کیا؟ ہاں، اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کو خود بخود الٹی آ جائے، قے ہو جائے، خود بخود اگر الٹی آ جائے تو چاہے الٹی تھوڑی ہو یا کثیر مقدار میں ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی انسان الٹی کرے، مطلب کوئی پریشانی ہو یا اس نے حلق میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کرے، تو اگر الٹی کرنے سے اگر خود سے الٹی کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خود بخود الٹی آ رہی، یعنی انسان کے عمل سے اگر الٹی آ رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خود بخود الٹی آئی قدرتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی کو قدرتی الٹی آ جائے تھوڑی سی اور پھر واپس بھی چلی جائے وہ چیز، تو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا. ہاں، کیونکہ رمضان کے اندر یہ مسائل اس طرح کے پیش آتے ہیں. بعض دفعہ کھانے میں بے احتیاطی ہوتی ہے اور بدہضمی ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر الٹی کی شکایت لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو وہ بہتر تو یہ ہے کہ کھانے کا ذرا نظام صحیح کریں. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ہمارے یہاں بس کھانے پر ٹوٹ پڑو. ٹوٹنا نہیں ہے، کھانا ایک حساب سے کھائیں، کھانا سنت سمجھ کر کے کھانا کھائیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں وکس یا بام لگانا کیسا ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں وکس سے بام لگانا، اگر کسی کے سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے اور بام لگانے کی ضرورت پڑ جائے سر میں وکس، تو آپ اوپر سے سر میں لگا سکتے ہیں، ناک کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. ایسے بدن میں درد ہے تو بدن میں درد کو کوئی تیل ہو یا کوئی منہ وغیرہ سب لگا سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ہاں، دیکھیے، ایک انسان کا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں جیسے فجر بعد سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد احتلام ہو جائے، غسل کی حاجت پیش آ جائے، تو احتلام ہونے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ احتلام ہونے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے تو آپ جا کے غسل کریں اور آپ کا روزہ برقرار ہے. ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کچھ کھا پی لیں. اگر کچھ کھا پی لیا آپ نے تو پھر آپ کا اب روزہ ٹوٹ گیا، اس سے پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا. روزہ اب ٹوٹے گا آپ کے عمل سے. جزاک اللہ. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا اور زیر ناف کے بال کاٹنا کیسے؟ ہاں، دیکھیے، یہ مسئلہ بھی بڑا عام ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ہمارا روزہ ہے تو پھر ناخن کا بھی روزہ ہے، روزے کی حالت میں ناخن نہیں کاٹیں گے. اسی طرح بہت سے لوگ سر کے بال نہیں کٹواتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں، بغل کے بال بڑھ جاتے ہیں اور بال نہیں صاف کرتے ہیں. اسی طرح زیر ناف صاف نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں آپ اپنا ناخن بھی کاٹ لیں گے، کاٹنا جائز ہے. بغل کے بال بھی صاف کریں، زیر ناف بھی صاف کریں، اور سر کے بال بھی جا کے کٹوا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں منع نہیں ہے، نہ روزے میں کوئی خرابی آئے گی نہ روزے میں کراہت آئے گی، سب کچھ جائز ہے. ایسا نہیں کہ آپ بالکل چھوڑ دیں اور بال آپ کے بھالوں کی طرح بال ہو جائیں، تو ایسا نہیں، بلکہ صفائی آدھا ایمان ہے اسلام کے اندر. جزاک اللہ. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بنیادی ارکان میں سے، جیسے بنیادی ارکان ہے، نماز ہے اسلام کا ایک اہم رکن، روزہ ہے اسلام کا ایک اہم رکن، حج ہے. اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بحیثیت انسان کے پاس مال کے اعتبار سے، اگر اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا، عاقل ہونا. عاقل سے مراد جو عقل و شعور والا ہو، پاگل ہے، ناسمجھ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں. اسی طرح بالغ ہونا، بالغ پر زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں. اسی طرح آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں، آزاد پر فرض ہے، اور اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو اسے انسان کو کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ
انسان کی ذات کے اعتبار سے یہ شرائط. اب مال کے اعتبار سے کہ بھئی مال کس قدر مال ہونی چاہیے زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے. تو جس کے بعد 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اتنی رقم ہو کہ جتنی رقم سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ 3 انگلی ہیں, 3 راستے. ایک راستہ یہ ہے, ایک یہ راستہ چاندی, اسے چاندی مان لیں, اسے سونا مان لیں اور اسے رقم. اب یہ تینوں چیزیں اگر کسی کے پاس خالی چاندی ہو, سونا نہیں ہو, تو خالی چاندی کی مقدار ہونی چاہیے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی. جس کے پاس خالی چاندی ہو تو چاندی کی مقدار یہ ہے. اب کسی کے پاس چاندی نہیں, خالی سونا ہے, تو اگر ہم سونے میں دیکھیں گے, خالی سونے میں, تو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, 7.5 تولہ سونا گرام کے اعتبار سے جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو, اور کسی کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا بلکہ پیسے ہیں, تو اب رقم دیکھیں گے ہم, اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جتنی رقم سے وہ انسان 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب یہ 3 الگ الگ چیزیں آ گئی. لیکن کسی انسان کے پاس تھوڑی سی چاندی ہو, مان لیجیے 20 گرام چاندی ہو, یا چاندی کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے تو کسی کے پاس 20 تولہ چاندی ہو. سونے کی مقدار جو ہے 7.5 تولہ سونا, تو کسی کے پاس 3 تولہ سونا ہو. 20 تولہ چاندی اور 3 تولہ سونا, چاندی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اور سونا بھی پورا نہیں ہو رہا. یہ ذرا مسئلہ غور کریں اس کے اوپر کہ چاندی پوری نہیں ہو رہی ہے اور سونا بھی پورا نہیں ہو رہا, اور اس کے بعد کچھ رقم بھی ہو, مان لیجیے 10,000 یا 5,000. تو اب تینوں کو ملائیں گے, چاندی بھی ملائیں گے, سونا بھی ملائیں گے اور رقم کو بھی ملائیں گے. اور چاندی سونا بیچنے کے اعتبار سے ہم اسے کس ریٹ میں بیچیں گے, جو چاندی زیور کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں, خرید کے اعتبار سے نہیں, بیچنے کے اعتبار سے. اگر بیچنے کے اعتبار سے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں, اتنے روپے ہو جاتے ہیں کہ جتنے روپے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید لیں, اگر 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی رقم ہو جاتی ہے آپ کے پاس, تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور اسی طرح اس مال پر سال گزرنا بھی شرط ہے, مال پر سال گزرنا شرط ہے. اگر مال پر سال نہیں گزرا تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب سال کے درمیان میں مال گھٹ جائے بڑھ جائے, ایک انسان مان لیجیے آج 12 رمضان ہے, 12 رمضان میں کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. اب پورے سال کبھی مال بڑھا بھی کبھی گھٹا بھی, مان لیجیے گھٹی گیا ہو, 1 لاکھ سے 10,000 ہو, 20 سال میں کبھی کچھ رہا ہو, لیکن اگلے سال 12 رمضان کو پھر اگر 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں. اور حالانکہ صاحب نصاب ہونے کے لیے شاید کہ آج کے دور میں ہمارے مراد آباد میں چاندی کی جو قیمت ہے تقریباً 75,000 روپے کلو ہے, 75 یا 80 جو بھی, تو میں 80 کے اعتبار سے مان کے چل رہا ہوں. اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں تو صاحب نصاب میں سال گزرنے پر, تو اگر بیچ میں گھٹ جائے بڑھ جائے کوئی بات نہیں, لیکن جس دن سال پورا ہو, سال چاند کے اعتبار سے, یہاں پر اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سارے احکام میں چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے, انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں. تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال کا گزرنا ضروری ہے, اور باقی مالیت کے اعتبار سے اتنی مالیت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, تراویح کی دوسری رکعت میں امام صاحب نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور آخری رکعت میں سجدہ سہو کر لیا, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے تراویح کی دوسری رکعت ہو یا کسی بھی رکعت میں اگر امام صاحب سے غلطی سے سورہ فاتحہ چھوٹ گئی, سورہ فاتحہ پڑھ نہیں پائے, سورہ فاتحہ چھوٹنے کی صورت میں اب آخر میں اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا, اگر امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی, کیونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور قرأت کرنا فرض ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں سمجھنے کی ضرورت. سورہ فاتحہ واجب ہے, قرأت فرض ہے. اب قرأت سورہ فاتحہ قرأت کے اندر بھی آ گئی, نفس قرأت سورہ فاتحہ قرأت بھی ہے اور سورت ملانا وہ بھی قرأت. سورہ خالی صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور آگے سورت ملانا وہ بھی واجب ہے. یہ بات ذرا پیچیدہ ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. سورہ فاتحہ واجب ہے اور واجب کی چھوڑنے پر اگر آخر میں آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز ہو گئی. سیدھی بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے, واجب کی چھوڑنے پر سجدہ سہو واجب ہے, سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی. لیکن اگر کوئی سجدہ سہو نہ کرے تو پھر نماز نہیں ہوئی اور پھر اس نماز کا لوٹانا ضروری ہے. اس رکعت کو, دونوں رکعت باطل ہو گئی, اس کا لوٹانا ضروری ہے. تو اس لیے اس کو زیادہ ایشو بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, روزے میں کوئی عورت افطار بناتے وقت نمک چکھ سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے, افطار بناتے وقت نمک چکھنا, عورتیں افطار بناتی ہیں اور نمک چکھنے کی اجازت ہے یا نہیں, تو یاد رہیں کہ بھئی جس کا مرد بد مزاج و بد اخلاق ہو, جس کا شوہر بد مزاج بد اخلاق ہو اور نمک کی زیادتی ہونے پر یا نمک کی کمی ہونے پر, کھانے پینے کی چیز میں اگر نمک زیادہ ہو جائے
تو وہ آسمان کو سر پہ اٹھا لے, گھر کے اندر ایک ہنگامہ برپا کر دے. اور بدتمیز انسان ایسے ہوتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں کہ بھئی ایک عورت میری بیوی یا کوئی بھی میرے گھر میں میری بہن یا ماں کوئی بھی میرے لیے افطار تیار کر رہی ہیں. اور بھائی عورت ہے, غلطی ہو سکتی ہیں, انسان سے نمک کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور کمی بھی ہو سکتی ہے. تو آیا اسی صورت میں جس عورت کا شوہر بدمزاج بد اخلاق ہو یا کوئی کسی کا بیٹا بدتمیز ہو, بعض دفعہ جاہل بیٹے جو ماؤں پر زیادتی بھی کرتے ہیں, بہنوں پر زیادتی کرتے ہیں, تو اگر گھر میں اگر مرد بدتمیز انسان ہو جو کھانے میں نمک کم ہونے پر زیادہ ہونے پر بدتمیزی کرے, ہنگامہ کرے, تو پھر ایسی صورت میں اس عورت کے لیے افطار بناتے وقت کھانے پینے کی چیز کو چکھنے کی اجازت ہے. زبان سے بس چکھ لے لیکن اسے اندر نہ نکلے, زبان سے ہلکا چکھ لے کہ بھئی نمک صحیح ہے نہیں ہے, پھر اس کے بعد آپ کلی کر لیں تو روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, روزہ آپ کا برقرار ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ اور بہت اہم سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کھا کر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے غسل واجب ہو جائے کسی انسان پر, اور بعض دفعہ دیکھیے جیسے ہمارے شہر میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں اور مشترکہ فیملی ہے, بعض دفعہ انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ صبح سے میں نہاؤں گا تو گھر والے کیا کہیں گے بھائی کیوں نہا رہے ہیں, اور سب لوگ سمجھ ہی جاتے ہیں. تو یہ تو شرم کی بات ہے, لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ کہ اگر آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے, احتلام ہو جائے, نائٹ فال ہو جائے, یا احتلام نہ بھی ہو, کوئی شادی شدہ انسان ہم بستر ہو جائے, بیوی سے صحبت کر لیں, اور صبح اس کی آنکھ ایسے وقت میں کھلی کہ صبح جب آنکھ کھلی تو وقت بھی بہت تنگ تھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے, تو ایسی صورت میں پہلے غسل کرے یا پہلے سحری کرے, چاہے جس کنڈیشن میں ہو, کنوارے کے ساتھ احتلام ہو یا شادی شدہ کے ساتھ ہم بستر ہونے کی صورت میں. تو بھائی اگر وقت تنگ ہے تو آپ اسی حالت میں ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیں, اور سحری کرنے کے بعد آپ غسل کر لیں اور غسل کے بعد فجر کی نماز پڑھ دیں. ایسا نہیں کہ آپ پر غسل واجب ہے اور آپ بس ناپاکی کی حالت میں پورے دن ایسے رہے. ہاں لیکن سحری ضرور کر لیں, اور آپ کا اس حالت میں اگر آپ نے سحری کر لی اور روزے کی نیت کر لی تو آپ کا روزہ مانا جائے گا, روزے میں خرابی نہیں آئے گی. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے, روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہو گیا تو کیا حکم؟ دیکھیے بھائی روزہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہے, جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے. اب انسان کھا بھی نہیں رہا لیکن ہم بستر ہو گیا تو اس کا روزہ کہاں رہا, روزہ باطل ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا. اب جب روزہ ٹوٹا تو اب اس صورت میں شرعی اعتبار سے کیا حکم اس پر نافذ ہونا چاہیے, کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اگر روزے کی حالت میں کوئی انسان ہم بستر ہو جائے بیوی سے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا, اور روزے کے ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. قضا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی, اور کفاری کی شکل میں اس انسان کو, غلام کا دور ہے نہیں, یہ تو غلام آزاد کرنے کا حکم ہے, لیکن غلام کا دور نہیں ہے, تو انسان اگر روزہ اس حالت میں روزے کی حالت میں حرکت ہو جائے تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنے روزے؟ 60 روزے لگاتار. یہ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں کان کھول کر کے سن لیں, اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی, آپ نے بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے, یا ایک روزے رکھنے میں موت آ رہی ہے آپ کو, اور 60 روزے لگاتار رکھو گے. اور اگر 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا چاہیے, یہ کھانا کھلانا پڑے گا. یہ حکم ہے اس روزے کو توڑنے پر, قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. جزاک اللہ خیر. آج کے جتنے بھی سوال تھے وہ مکمل ہوئے, باقی آپ کامنٹ کریں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں معلومات کریں گے مفتی صاحب سے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو معلومات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.